بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین اکرام، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، بحار الانوار کے اندر مذکور ہے۔ امام علیہ السلام نے محبت کے متعلق بیان کیا ہے۔ انسان کی محبت میں گناہ بھی ہوتا ہے، انسان کی محبت میں اطاعت بھی ہو سکتی ہے، انسان کی محبت کبھی معصیت شمار ہوتی ہے، انسان کی محبت کبھی اطاعت و فرما برداری شمار ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، من احب عاصیا فہو عاص، جس بندے نے گناہگار کے ساتھ محبت کی فہو عاص، فرمایا وہ بھی گناہگار شمار ہوگا۔ ومن احب مطیعا فہو مطیع، جس بندے نے مطیع و فرما بردار کے ساتھ محبت کی، فرما بردار اور نیک بندے کو پسند کیا، دوست رکھا، فہو مطیع، فرمایا اپنی اس محبت کی وجہ سے وہ بھی مطیع و فرما بردار ہوگا۔ لہذا انسان کی محبت انسان کو گناہگار بھی کر سکتی ہے، انسان کی محبت انسان کو مطیع و فرما بردار بھی کر سکتی ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ نیک کے ساتھ پیار کرو، اچھوں کے ساتھ محبت کرو۔ ومن اعان ظالما فهو ظالم ومن خذل عادلا فهو خاذل، فرمایا جس بندے نے ظالم کی مدد کی ہے، معاونت کرنے والا بھی ظالم ہے، اور جس بندے نے عدل و انصاف کرنے والے کا ساتھ نہیں دیا ہے، اسے ذلیل و رسوا کیا ہے، وہ خود ذلیل و رسوا ہے۔ جو بندہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے وہ ظالم ہے، جو بندہ عدل و انصاف کی مخالفت کرتا ہے اس کی خود کی مخالفت ہوتی ہے، وہ خود ذلیل و رسوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں انہو لیس بین اللہ و بین احد قرابہ، اللہ کی کسی اور کے ساتھ کوئی قرابت، کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کی اولاد نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ سورۃ توحید کے اندر قرآن مجید میں یہ بابانگ دوہل اعلان موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ لہذا اللہ اگر کسی کو ظالم قرار دے رہا ہے تو اس کا کوئی ضابطہ ہے، اللہ اگر کسی کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے تو اس کا کوئی ضابطہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَا يَنَالُ أَحَدٌ وِلَایَةَ اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ، کوئی بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کو نہیں پا سکتا، کوئی بندہ بھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ اطاعت اور فرما برداری نہ کرے۔ یعنی اگر ولی بننا ہے تو اس کا معیار، اس کا ضابطہ اطاعت خداوندی ہے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان لے، سر تسلیم خم کر دے، اللہ کی ذات اسے ولایت عطا کر دے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے عزتوں سے نوازے گی، وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ پھر امام علیہ السلام نے یہاں پر پیغمبر اسلام سرکار ختمیہ مرتبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ لِبَنِي عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھی، اللہ کے رسول کے قرابت دار تھے، قریبی تھے۔ پیغمبر اسلام نے عبد المطلب کی اولاد کو یہ فرمایا تھا ائتونی بِأَعْمَالِكُمْ لا بِأَنْصَابِكُمْ وَأَحْسَابِكُمْ، پیغمبر اسلام کا یہ فرمان تھا کہ میرے پاس اپنے اعمال لے کر آؤ، اپنے انصاب اور حسب لے کر نہ آؤ، اپنے رشتہ داری لے کر نہ آؤ کہ ہم اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہیں تو ہمیں عہدے دیے جائیں، ہماری بخشش ہو جائے، ہمیں کامیابی مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے اعمال لے کر آؤ میرے پاس، اپنا نسب لے کر نہ آؤ۔ تو یہ امام رضا علیہ السلام کی نصیحت ہے، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہمیں بھی اعمال پر توجہ دینا چاہیے، نہ کہ رشتہ داری اور تعلق پر توجہ رکھنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں امام رضا علیہ السلام کے اس فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔